محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ ناظرین اکرام، رمضان شریف کا مہینہ بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کو رمضان شریف میں نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن میں ایک خاص نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان شریف میں ایمان والے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور تراویح کی نماز میں قرآن کریم کا ختم شریف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم فیضان قرآن اور عظمت قرآن کے موضوع پر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عامل قرآن بنائے اور فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ ہمارے حضور صاحب قرآن حبیب رحمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، وہ زمانہ وہ دور جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم کلام و سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں، اس زمانے میں ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے لیے اور ہر قوم کے لیے تمام روحانی و جسمانی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا تو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں گونگی ہو گئی۔ اسی مفہوم کو عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شعر میں جمع کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ فصحاء عرب نے جب کلام ربانی کو سنا تو اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے ان کی گردنیں جھک گئی اور زبانیں خاموش ہو گئی۔ قرآن مجید کی عظمت فصاحت و بلاغت کے سامنے لرزہ بر اندام ہو کر یا تو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اقرار کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے، یا قرآن کریم کی شان فصاحت و بلاغت کا اعتراف کر کے اپنی عاجزی کا اعلان کر دیتے تھے۔ محترم سامعین حضرات، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ جو فصحاء عرب میں شمار کیے جاتے تھے، ایک دن ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر بن مطعم کلام ربانی کو بغور سنتے رہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی ان آیات کو تلاوت کی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جس کا مطلب ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔
جب جبیر بن مطعب نے ان آیات مقدسات کو سنا تو آپ کا بیان ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا رب تبارک و تعالی کا عذاب میری طرف آ رہا ہے۔ خوف خدا سے جسم کا بال بال لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ قرآن کریم کی عظمت کا دل سے معترف ہو کر کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ یہیں تک محدود نہیں، محترم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سخت دشمن تھے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے، گھر سے چلے تھے، مگر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو کفر کا اندھیرا جاتا رہا اور دل کی دنیا بدل گئی اور عمر اسلام لے آئے۔ ناظرین اکرام، ایسے ہزاروں واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، عتبہ بن ربیعہ خطیب قریش اور عظیم ساحر البیان و فصیح اللسان شخص تھا۔ جب ہمارے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سورہ حامیم کی ابتدائی آیتیں سنی تو خوف و دہشت سے اچھل پڑا، گھبراہٹ کے عالم میں قریش کے صنادید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے ہیں خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ تو وہ کوئی کہانی ہے، ان کے لفظ لفظ میں ایسی پرتاثیر لذت اور ایسا لرزہ بر اندام کر دینے والا ہیبت ہے جو دلوں کو موہ لیتی ہے اور قلوب میں خوف خدا کا سیلاب لاتی ہے، اور خدا کی قسم ان کے کسی لفظ کا بھی ہمارے پاس جواب موجود نہیں، ان کے کسی لفظ کا بھی ہمارے پاس کوئی مثال نہیں، ان کے کسی لفظ کا بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ معزز سامعین حضرات، حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حاذق حکیم اور طبیب تھے۔ مکہ مکرمہ آئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ پیچھے کچھ لڑکے تھے، کفار مکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ لڑکوں کا جھنڈ دیکھ کر ضماد بن ثعلبہ نے بھی یہی گمان کیا اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جنون کا علاج جانتا ہوں اور کر سکتا ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور قرآن عظیم کی چند آیتوں کو تلاوت فرمایا۔ ضماد بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں، مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا دل کانپ اٹھا اور اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں جب تشریف لے گئے اور جب آپ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ بادشاہ رونے لگا۔ معزز سامعین حضرات، قرآن کریم کی تلاوت کے فیضان و برکات کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی تاثیر سے کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اسلام کے اجالے میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے قرآن مجید کا فیضان۔ سامعین اکرام، قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ آج دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں اور ہر مذہب میں کتاب بھی موجود ہے۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت و سچائی کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی کتاب پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ہمارے مذہب کی کتاب حق اور سچ ہے۔ زبور شریف، تورات شریف، انجیل شریف بے شک منزل من السماء ہیں، مگر موجودہ زبور، تورات، انجیل خلط ملط سے پاک نہیں ہیں۔ ان آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہیں، اس لیے یہ کتابیں بھی قابل اعتبار نہ رہیں۔ اب اس دور میں کوئی کتاب حق اور سچ نہیں ہے،
صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور سچ پر ہے۔ 1400 برس سے آج تک قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، نہ بدلا گیا ہے اور نہ ہی بدلا جائے گا، چونکہ رب تبارک و تعالی کا ارشاد ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اللہ کے کلام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہی تک نہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ ہر شخص کے لیے ہدایت تھی اور ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہدایت رہے گی۔ مذہب اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے قرآن کریم ایک مضبوط اور عظیم دلیل ہے، اور ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ سامعین حضرات، دنیا کی تمام کتابیں سامنے رکھو اور سوال کرو کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے، تم کس کی طرف آئے، تم کیوں آئے، تم کب آئے؟ تمام کتابیں خاموش نظر آئیں گی اور کسی کتاب کے پاس بھی ان تمام سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، لیکن قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ حق اور سچ کتاب ہے جس میں تمام سوالوں کا مفصل اور مدلل جواب موجود ہے۔ آئیے قرآن کریم سے ہی پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اے قرآن بتا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن بتا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، یعنی رب العالمین کی جانب سے آیا ہوں۔ اے قرآن یہ بتا کہ آپ کس کی طرف تشریف لائیں؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے نزل علی محمد، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ اے قرآن جب اتنے سارے سوالوں کا جواب دے ہی دیا ہے تم نے، تو ذرا یہ بھی بتا دو کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں تشریف لائے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے ہدی للناس، یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا آپ کس مہینے میں تشریف لائے؟ تو قرآن عظیم جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ جس میں نازل ہوا۔ اے قرآن ذرا یہ بھی بتا دو کہ دن میں آپ تشریف لائے یا رات میں؟ اگر رات میں تشریف لائے تو اس رات کا نام کیا ہے؟ تو قرآن عظیم جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی میں شب قدر میں آیا ہوں۔ ناظرین حضرات، سن لیا آپ لوگوں نے کہ قرآن پاک نے تمام سوالوں کا مکمل جواب عطا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید حق اور سچ ہے۔ ایسی حق اور سچ کتاب ہمارے پاس ہے، مگر ہم ہیں جو قرآن کریم سے دور ہیں۔ گھر میں قرآن شریف موجود ہے مگر تحقوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کو قرآن شریف کی تلاوت کی فرصت نہیں، اور قرآن عظیم پر عمل کرنا تو مسلمانوں نے چھوڑ ہی رکھا ہے۔ ناظرین حضرات، خوب غور سے سن لو، یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ قرآن عظیم کی تلاوت، قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ قرآن عظیم
جس کی بدولت عزت و عظمت، رزق و دولت، حفظ و امان کسی اور کے پاس نہیں، صرف قرآن مجید کے پاس ہے۔ لہذا قرآن عظیم کو دلوں میں اتار دو، قرآن شریف کو پڑھو اور پڑھاؤ، اور اس مقدس کلام کی تعلیمات پر عمل کر کے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی ناکامی و بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن عظیم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور یہود و نصارہ مشرکین کی راہوں پر چل پڑے۔ سچ کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین اکرام، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کا شوق اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیجئے، چونکہ رب تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ایسے شخص کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کی ہے جو شخص قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔